جی کافی آپ نے بہت اچھے مقالجات آپ نے سنے، اور ابھی صرف 2 بندے ہی رہ گئے ہیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا۔ ایک ملک رضا خان گجر صاحب، یہ بہت ہی دل نشین انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اگر بولنے پہ آ جائے تو ماشاءاللہ یہ گھنٹوں بول سکتے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن چونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے تو یہ جی بالکل کل بھی انشاءاللہ کل بھی ہماری مجلس ہوگی، تو ملک رضا خان گجر صاحب گجر برادری کی طرف سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ملک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب مہمانان کو اور حال میں آئے ہوئے معزز مہمانوں کو، میں ضیاء الدین صاحب کا اور انعام اللہ صاحب کا اور ہنکو بورڈ کے سارے منتظمین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پھولوں کا گلدستہ سجایا ہوا ہے۔ آج چونکہ عالمی سطح پر مادری زبانوں کا دن ہے، انعام اللہ صاحب نے پہلے کہا ہے کہ آپ تک گئے ہیں تو کم ٹائم لے، تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ بہرحال پورے ملک میں بلکہ جہاں پہ بھی ہندی آریائی اقوام آباد ہے اور ہندی آریائی زبانیں بولتے ہیں، تو اس کے لیے پاکستان کی سطح پر سب سے پہلا جو ادارہ ہے وہ ہنکو بورڈ ہے کہ انہوں نے ہندی آریائی زبانوں کی تاریخ اجاگر کر دی، ان اقوام کی تاریخ اجاگر کر دی۔ تو میں ضیاء الدین صاحب کا اور اس بورڈ کے جتنے بھی منتظمین ہیں اپنی گوجر قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان میں بسی ہوئی سب ہندی آریائی اقوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اور ہنکو بورڈ کے منتظمین سے اور خاص کر ضیاء الدین صاحب سے میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ ہائیر ایجوکیشن سے پرمیشن لے لے کہ یہ جو ہماری ہندی آریائی زبانیں ہیں اس پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے کہ نہیں، تو اس پہ پی ایچ ڈی کے لیے اسٹوڈنٹ تیار کرے۔ یہ ہماری جو گجری زبان ہے وہ تو بالکل یعنی زوال کی طرف جا رہی ہے۔ پشاور میں ادھر ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے چوہان گجر، چارسدہ روڈ پہ ایک علاقہ ہے میاں گجر، اور مردان میں ایک علاقہ ہے گجر گڑی، جگڑا میں ایک علاقہ ہے گجر نگر۔ لیکن اگر آپ ادھر جائے اور دیکھیں تو کوئی بھی گجری زبان نہیں بول سکتے، ہم خود نہیں بول سکتے۔ میں نے صرف گجری میں یہ جو ہے نا سیکھا ہے کہ اگر آپ کے گاؤں کا یہ ڈاکٹر کمال صاحب یا یہ برکی صاحب سے انہوں نے باگرام کا نام لیا تو میں نے برکی صاحب سے کہا کہ میں نے بھی گجرو میں ایک جملہ جو ہے نا وہ سیکھا، اور یہ ہے کہ اگر آپ کو یعنی کسی کے گاؤں کا معلوم کرنا ہو، یعنی پختوں کی منگوائی استاد کری نمسرے نو گجرو میں ہم بولتے تارو گرا کیوں نہ، یعنی تمہارے گاؤں کا کیا نام ہے، گرام، یعنی یہ گرام جس طرح یعنی سوات میں ہے بد گرام ہے، بلو گرام ہے، اوڈی گرام ہے، یہ باگرام ہے، تو یہ اس کے وارث ہم تھے، ہم کسی ملک سے نہیں آئے، یہ ہماری تاریخ کا جو ہے نا لوگوں نے تو ہماری تاریخ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کبھی ہم اسرائیل بناتے ہیں، کبھی ہمیں عرب بناتے ہیں،
تو کیا اب جو لوگ آتے تو اس سے جو ہے نا ہزاروں سالوں سے پہلے ہم اس مٹی میں موجود تھے. کیا جب یہ لوگ ادھر سے آ رہے تھے تو یہ زمین اور یہ گندہارا سیولائزیشن جو میرے دادوں پر دادوں کا, تو کیا وہ اپنے ساتھ لائے تھے؟ ہم تو ایک سیولائزیشن کے مالک تھے. یہ جو پرانی کنڈرات ہے یہ کس کے ہے؟ یہ کابل افغانستان میں جو ہندو شاہیہ تھی وہ کس کی تھی؟ تو ادھر یہ سیولائزیشن سے تو یورپ ہم سے سیکھتے تھے, یہ سیولائزیشن ہم نے ان کو دیے ہے. لیکن چونکہ ہم یعنی ہمارے اوپر بیرونی حملہ آتی گئی, ہم اس کے ساتھ جھگڑوں میں لگ گئی, اور ہمارا تہذیب جو ادھر جو ہم لوگوں کو سیولائزیشن دے رہے تھے, ہم اب خود جو ہے نا وہ یعنی اس طرح ہمارا یہ حال ہے کہ ادھر یعنی ننگے پاؤ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں ہے. جس طرح ہماری بہن نے یہ عورتوں کی تعلیم پہ جو زور دیا, تو آپ جائیں نا ادھر پہاڑوں میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو اٹھ چکے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن ملک کی جو وسائل ہے اس پہ بھی نظر ڈالے اور جو مسائل ہے اس پہ بھی نظر ڈالے, تو ہم اس میں ناکام آ رہے ہیں. بہرحال میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, اور میرا یہ ڈاکٹر صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا ہے کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور پوری دنیا ہر آدمی کی جیب میں ہے. تو میرا ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو گجری زبان ہے یا چترالی ہے یا گاوری ہے یا توروالی ہے, جتنی بھی زبانیں ہیں, تو ان کے اگر کی بورڈ جس طرح اردو کا کی بورڈ ہے نا پشتو کا ہے, تو اس سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ کی بورڈ بنا دے ہماری گجری زبان ہے تو اس کا کی بورڈ نہیں ہے, اگر اس کی کی بورڈ بن جائے تو موبائل تو ایسے بھی میری جیب میں ہوتا ہے, تو میں اس زبان کو یعنی شاید کہ میں اگر یہ کی بورڈ بنایا تو میں اس زبان بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے میں سیکھ سکتا ہوں. تو تحقیق کی ضرورت ہے, چونکہ یعنی ماہرین بیٹھے ہوئے, ریسرچر بیٹھے ہوئے, مجھ جیسے آدمی کے لیے ان کے سامنے بات کرنا یعنی یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک ریسرچر کے سامنے بات کریں. بہرحال جو دل کی بات تھی وہ آپ سے کہہ دی, اور انشاءاللہ ہمیں ان سے امید ہے, ان ریسرچر سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہندی زبانیں ہیں ان کو انشاءاللہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں انشاءاللہ لے آئیں گے. میں آخر میں یہ جو گلدستہ سجایا ہوا ہے اور جی یعنی ہندی اقوام کو زندہ کیا ہوا ہے, یہ ہے گندہارا ہنکو بورڈ, اور اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ضیاء الدین صاحب کو جاتا ہے. میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں ساری ہندی اقوام کی طرف سے, اور اس کو یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک تاریخ ہے, آپ تاریخ کا حصہ ہے, کیونکہ آپ نے ہندی اقوام کو جو ہے نا ایک زندگی بخشی اور ہمیں احساس محرومی سے نکال دیا. ہم تو خود کو یعنی گجر یعنی کہنا پسند نہیں کرتے تھے, یعنی ہم اپنی قوم کو چھپاتے تھے. آج الحمدللہ ہم پوری ورلڈ کی سطح پہ اٹھ گئے ہیں انشاءاللہ, اور ہمارے جو بھائی ہیں جو ہندی اقوام ہے, جو ہندی زبانیں بولتے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر باتوں میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سب سے اور اسٹیج میں جو ماہرین بیٹھے ہوئے ریسرچر ان سب سے معذرت خواہ ہوں. والسلام.